عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے اوپر اور ان کی فیملی کے اوپر جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے ذمہ دار عاصم منیر صاحب ہے۔ عمران خان نواز شریف کو تو کچھ نہیں کہتا نا، شہباز شریف کو، زرداری کو کچھ نہیں کہتا، ان کے خلاف جو ایک پولیٹیکل ایک مقابلہ ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، وہ ان کو کہتے رہتے ہیں ان کو کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ۔ لیکن عاصم منیر صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب بہت فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں آج کل۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے موقف کے اوپر آ کے مور لگا دی کہ جناب عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ایک چیز جو ہے نا، ذہنی مریض کا جملہ، یہ انتہائی ناگوار جملہ، یہ دونوں طرف سے جو بھی استعمال کرے ہے تو ناگوار، لیکن عاصم منیر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پنگا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو جب سے عمران خان صاحب نے اردلی کا لقب دیا، لوگ انہیں اسی طرح سوچنا شروع ہو گئے، اسی طرح دیکھنا شروع ہو گئے، اور شہباز شریف صاحب کو عالمی سطح پہ بھی بعض لوگوں نے شو شائن بوائے کا نام دے دیا، اور شہباز شریف صاحب نے حرکتیں بھی ایسی کی۔ اب عاصم منیر صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ ذہنی مریض ہے۔ اب یہ ذہنی مریض اگر کسی ملک کا آرمی چیف ہے اور وہ ملک ایٹمی قوت ہے، تو یہ پھر ایک نیا پنگا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا، انہوں نے کہا جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جس قسم کا وہ تشدد کا سامنا کر رہے ہیں، جس قسم کے حالات میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، اور پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے، وہ اس تناظر میں ذہنی مریض کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایٹم بم کا کنٹرول بھی انہی کے پاس ہے، عاصم منیر صاحب کے پاس، تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا نا، یہ بڑا پرابلم کریٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑا ناگوار گزرتا ہے جملہ، اور پھر عمران خان صاحب کو واپس جب یہ کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے سائیکوپیتھ یا ذہنی مریض، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں آنکھ مارتے ہوئے یہ کہا، ویسے یہ زیب تو نہیں دیتا، یونیفارم پہن کے آپ آنکھ ماریں، ایک خاتون صحافی آپ کو سوال کریں اور آپ آنکھ مار کے اس کا جواب دیں، بڑا نامناسب ہے۔ میں کوئی ایسی معیوب بات نہیں کر رہا، لیکن یہ طرز عمل نامناسب ہے، باڈی لینگویج ہونی نہیں چاہیے ایک یونیفارمڈ آفیسر کی۔ شہباز شریف نے جب آنکھ ماری تھی، عجیب سا منہ بنایا تھا، جب ٹرمپ نے کہا تھا آؤ نا، وہ جو اندر تعریفیں کر رہے تھے، اندر بند کمرے میں جو تعریفیں کر رہے تھے، جو اندر میری گیم اٹھا رہے تھے، وہ ادھر اٹھاؤ سب کے سامنے، تو شہباز شریف صاحب آنکھ مارتے ہوئے فٹافٹ آئے اور شو شائن بوائے بن گئے، فٹافٹ شہباز شریف صاحب نے تعریفوں کے پل باندھے، پھر واپس نکل گئے۔ بہرحال اب یہ جو ذہنی مریض والا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کو بھی ذہنی مریض واپس کہہ دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ ایشو بہت اٹھ گیا پوری دنیا میں۔ اچھا، عمران خان کو تو ذہنی مریض آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، وہ تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا 2.5 سال سے پورے پاکستان کو گھما رہا ہے، اور آپ کی ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ وہ آدمی ذہنی مریض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بلا کا ذہین آدمی ہوگا جس نے سب کو چکر دیا ہوا جیل کے اندر بیٹھ کے، جو جیل کے اندر بیٹھ کے اپنی پارٹی نہیں پورے ملک کے نظام کے فیصلے کر رہا ہے، اور آپ اس کے سامنے مجبور ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جب پوری دنیا کووڈ کے اندر، جب کرونا وائرس آ گیا تھا، پوری دنیا کرونا کے اندر مار کھا رہی تھی، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو بلا کر کہہ رہی تھی کہ عمران خان پہ دباؤ ڈالو، لاک ڈاؤن لگائے۔ اپوزیشن جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ عمران خان پہ تم دباؤ ڈالو، یہ لاک ڈاؤن لگوائے، یہ پاکستان کو مروا دے گا، لیکن وہ اکیلا آدمی ڈٹ گیا تھا۔ اس کی ذہانت کا آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ پوری دنیا نے تعریف کی کہ دنیا میں اگر کوئی ممالک ٹاپ کے اوپر نمٹ سکے کورونا وائرس سے، جن کی حکمت عملی سب سے بہتر تھی، تو ان میں ایک عمران خان تھا۔ ذہین تو وہ اتنا ہے، اور اس کی ذہانت کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں ماضی میں کر چکے ہیں۔ ناظرین، ڈی جی آئی ایس پی آر نے شیخ مجیب کو غدار کہا تھا، حالانکہ غدار تو یحییٰ خان تھا، یہ میں تو بالکل کھل کر کہوں گا۔ اس کی ایک وجہ ہے نا کہ یحییٰ خان نے جو تباہی پھیری، اس کی وجہ سے پاکستان 2 ٹکڑے ہوئے، تو غداری تو یحییٰ خان نے کی نا، آئین سے بھی غداری کی، حلف سے بھی غداری کی، اپنے ملک سے بھی غداری کی۔ مگر نواز شریف کا ابھی ایک کلپ وائرل ہو گیا دوبارہ، اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا، یا ان کا کمپین ایجنٹ تھا، ان کے ساتھ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ انہیں یہاں انصاف نہیں مل رہا قائد اعظم کی بہن کو، تو میرے لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو احسن اقبال، خواجہ آصف، محمد نواز شریف یہ بار بار گواہیاں دے چکے ہیں شیخ مجیب کے حق میں، اور یہ سارے آج اقتدار میں۔ اب فیصل وافدہ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں، یا سہیل وڑائچ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد ثبوت آ گئے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا فوج کے یا ملک کے خلاف ہے، لہذا اب ان کو کیس نہیں دیا جائے گا۔ یار یہ ثبوت جو ہے یہ نواز شریف کے خلاف بھی تھے، یہی ثبوت زرداری کے خلاف بھی تھے، یہی ثبوت بے نظیر کے خلاف بھی تھے، یہی ثبوت بگٹی کے خلاف بھی تھے، یہی ثبوت باچا خان کے خلاف بھی تھے، یہی ثبوت فاطمہ جناح کے خلاف بھی تھے، یہی ثبوت جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی تھے۔ یہ ثبوت بڑے عرصے سے ہم نے بہت دیکھے ہیں،
یہ ثبوت دکھا دکھا کے خبریں چلوا دیتے ہیں اور ٹاؤٹس اٹھ کے چلا بھی دیتے ہیں، اور بعد میں پتا چلتا ہے جناب گیم کوئی اور ہے، کھیل ہی کوئی اور ہے، پھر انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب عوام کا ڈنڈا آئے گا نا، پریشر آئے گا، تو انہیں اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے عمران خان کو سلام کرنا پڑے گا، یہ میں جانتا ہوں، اور یہ ہوگا اس ملک میں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت بہت طاقتور ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ اگر اللہ نے عمران خان کو عزت دی ہے تو کسی وجہ سے دی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ فواد چودھری نے ایک بڑی اہم بات کی، فواد چودھری صاحب تنقید کا نشانہ بھی بنتے رہتے ہیں لوگوں کی، وہ فواد چودھری صاحب کا اور لوگوں کا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی۔ انہوں نے کہا جب یہ حکومت کے وزراء کہتے ہیں عمران خان کو مائنس کر دو، اصل میں مائنس عمران خان کا اس وقت فارمولا چلایا جا رہا نا، کسی طرح عمران خان کو باہر نکالو، یہی کام 4 سال سے کر رہے ہیں، جو ہو نہیں رہا۔ پورا پاکستان ہی مائنس کر دیا پکڑ کے، ہر ادارہ مائنس ہو گیا، ہر ایک کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی۔ نواز شریف مائنس ہو گیا، زرداری مائنس ہو گیا، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، ساری جماعتیں، فضل الرحمان، سارے مائنس ہو گئے۔ عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں وہ مائنس نہیں ہو رہا۔ اب جناب فواد حسین صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب، کہ جب حکومت کے وزراء کہتے ہیں کہ تحریک انصاف مائنس عمران خان ہوگی تو اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ بھائی تحریک انصاف تو آپ نے 9 مئی اور 20 جون کے دوران ٹھڈے اور مکے مار مار کر ختم کر دی تھی۔ اب تو عمران خان ہے اور عوام ہے۔ تحریک انصاف نہ رجسٹرڈ پارٹی ہے، نہ الیکشن سمبل ہے ان کے پاس، نہ ان کا کوئی سٹرکچر ہے، تو مائنس کیا کرنا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو عہدے دار ہیں ان کو آج فارغ کر دیں، ان کی جگہ عمران خان کالج کے لڑکے لڑکیوں کو لے آئے گا، وہ تحریک انصاف بن جائیں گے، وہ کہے گا تو وہ آگے آ جائیں گے۔ ممبران اسمبلی کا وظیفہ کل عمران خان نے دلوانا ہے، آج آپ دلوا دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مائنس عمران خان کے وفاق پر اثرات کا بھی تجزیہ کر لے، ہر کام غصے سے نہیں ہوتا۔ فواد چودھری سمجھا رہے ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ، سیاستدانوں کو، پی ٹی آئی کو، عمران خان کو ان کی سپیس واپس لوٹا دو۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنی اسٹیبلشمنٹ کو عقل ہے۔ وہ اب کیونکہ نیا نیا عہدہ بھی عاصم منیر صاحب کو ملا ہے تو وہ اپنے طریقے سے سوچیں گے۔ بین الاقوامی سطح پہ جب دباؤ آنا شروع ہوگا تب چیزیں بدلیں گی۔ شیر افضل مروت نے کہا جی کہ گورنر راج لگ سکتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک وجہ بتائی۔ وہ کہتے ہیں گورنر راج لگنے کی دیر ہے، ان ہاؤس تبدیلی سامنے آ جائے گی، یعنی جیسے ہی گورنر راج لگے گا عمران خان صاحب کے سارے جو ایم پی اے ہیں وہ باغی ہو جائیں گے۔ اب میاں صاحب کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیونکہ بنایا اور میری بنی بنائی گیم خراب کر دی، لہذا بس اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان سے مجھے مستقل چھٹکارا دلوائیں اور مجھے واپس وزیر اعظم بنانے تک ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات جو ہے نا تھوڑا سا منطقی لگتی ہے۔ نواز شریف کے اندر کا انقلابی کبھی کبھی جاگتا ہے، لیکن پھر فٹافٹ وہ بوٹ پالش کر دیتے ہیں، وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ منطق اس لیے لگتی ہے کہ نواز شریف کے لیے اگر کوئی واحد خوف اور رکاوٹ ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج عمران خان کی رکاوٹ میاں صاحب کے سامنے نہ ہو، یا ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ خدا نہ خواستہ عمران خان نواز شریف کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، تو نواز شریف تو 1 منٹ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائے گا۔ اس کو تو ڈر ہی عمران خان کا ہے کہ اگر میں ابھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی ایکٹنگ کروں گا تو فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گی، وہ کہے گی ٹھیک ہے اپنی لڑائی خود ہی لڑو، پھر عمران خان سے ہم سارے مل کے بھی نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ والی بات منطقی لگتی ہے کہ نواز شریف کی یہ والی خواہش، یعنی کچھ حد تک عمران خان کی بہن یہ بتا چکی ہیں کہ انہیں یہ پیغام پہلے ہی دیا جا چکا تھا کہ جب تک آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا تب تک عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی یا ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جائیں گی۔ اب معاملہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں نکل گیا۔ ناظرین، جو صحافی دن رات عمران خان صاحب کو یہ تلقین کرتے ہیں یا ان کے اوپر یہ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کرتے، عمران خان صاحب تنقید کیوں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، عمران خان صاحب 4 قدم پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے، دن رات عمران خان صاحب پہ تنقید بھی کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بھی مرے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی مروائے گا۔ یہ وہ سارے دانشور اور صحافی ہیں جو عمران خان صاحب کے ایک لفظ بولنے پہ، ایک جملہ بولنے پہ یا تنقید کرنے کے اوپر یہ الٹا تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہی صحافی نواز شریف صاحب کے صرف ایک جملے کے اوپر صدقے واری جا رہے ہیں کہ عمران خان کو لانے والے جو ہیں وہ بڑے مجرم ہیں، ان کا بھی احتساب کیا جائے۔ یہ نواز شریف صاحب نے کہا نا، تو اس کے اوپر وہ جو صحافی سارا دن عمران خان صاحب کو تلقین کرتے ہیں سرنڈر کرنے کی، پیچھے ہٹ جانے کی، مفاہمت کرنے کی، وہ سارے صحافی اب صدقے واری جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے اس بیان کے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے ایک نئی لائن سیٹ کر دی۔ اندازہ کریں آپ کیسی منافقت ہے یہ۔ اب آ جائیں ناظرین ایک اور بڑی خبر کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف کو آج ثابت کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے خلاف وہ فیصلہ کن کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں یا اس کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، عالمی میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں اور بار بار چل رہی ہیں۔
عالمی میڈیا اس کے اوپر آواز اٹھا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمامہ گولڈ سمتھ، انہوں نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی، انہوں نے بھی کہا کہ بچوں سے بات تک نہیں کرنے دی جا رہی عمران خان صاحب کو، ایسا قید تنہائی میں رکھا ہے۔ انہوں نے جو مہدی حسن ہے ان کا جو انٹرویو ہوا تھا خواجہ آصف کا، مہدی حسن نے ٹویٹ کیا، اس کے اوپر انہوں نے کو ٹویٹ کرتے ہوئے یا اس پوسٹ کے اوپر دوبارہ اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ حتیٰ کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کی بات نہیں کروائی جا رہی۔ تو عالمی میڈیا، رائٹرز ہے یا باقی امریکہ کے یورپ کے میڈیا ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک قید تنہائی ہے اور ان کے ساتھ لگاتار زیادتی بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کی حفاظت کے حوالے سے یا ان کی زندگی کے حوالے سے ان کی فیملی کو خدشات ہیں، خاص طور پہ ان کے بیٹوں اور ان کی بہنوں کے حوالے سے سٹیٹمنٹ بتائے جاتے ہیں۔ تو آج منگل کا دن ہے، بڑی تعداد میں کارکنان اور رہنما جو ہے انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سارے کے سارے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم کیونکہ یہ آ رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر تو ہم ان کو دور روکیں گے، قریب نہیں آنے دیں گے اڈیالہ جیل کے۔ یہ تو آج کے دن میں پتہ چل جائے گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، لوگ پہلے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے بعد آئیں گے اڈیالہ جیل کی طرف۔ تو کہاں پہ ان کو روکا جائے گا، کس جگہ پہ ناکے لگائے جائیں گے، کتنی سختی کی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہمیں اگلے چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بات کی ہے جو سہیل آفریدی نے بھی کی، کہ نیم اینڈ شیم کریں گے، یعنی وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب سے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا، ان کے نام کے اوپر ووٹ لیا، ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، سینیٹرز بنے، چاہے وہ پنجاب میں یا کے پی میں، یا وہ لوگ جنہوں نے ٹکٹ لیا اور وہ ویسے تو الیکشن جیت گئے لیکن ان کے خلاف فارم 47 جاری ہو گیا، ان کو ہرا دیا گیا، وہ لوگ بھی، یا وہ ٹکٹ ہولڈر جو الیکشن ہار گئے وہ لوگ بھی، یا وہ پارٹی کے عہدے داران جن کے پاس پارٹی کے اندر عہدے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن لڑیں گے، امیدوار ہیں، وہ لوگ بھی، وکلا تنظیمیں بھی۔ تو ان سب کو جو ہے وہ اب باؤنڈ کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر، کیونکہ آج عمران خان صاحب کی بہنوں نے ملاقات کرنے کے لیے جانا۔ اب نیم اینڈ شیم کیا جائے گا، سوشل میڈیا کے اوپر بڑا تماشا لگے گا، جو لوگ نہیں پہنچیں گے انہیں بڑا سالڈ ریزن دینا پڑے گا کہ کیوں وہ اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچے، جب پارٹی نے کال کی تھی کہ سارے لوگوں کو اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، تاکہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات ہو سکے اور عمران خان صاحب کی خیریت دریافت کی جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سامان کون سا لے کر جانا ہے، یعنی کئی لوگوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں کہ جناب اس میں آپ یہ سامان لے آئیں، آپ کو وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، اگر لمبا دھرنا دینا پڑے تو آپ کو سردی کا سامان بھی ہونا چاہیے، تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے بھی ہونا چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں بھی ہونی چاہیے، گرم کپڑے آپ کے ہونے چاہیے، تو یہ سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہے، نیچے دری شری ڈالنے کے لیے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ زمین سے بہت ٹھنڈ وہاں پہ چڑھتی ہے، لہذا لوگ سامان کی لسٹیں بھی ڈال رہے ہیں اور سامان لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف بھرپور کمپین چلا رہی ہے کہ سب کو آنا پڑے گا، ورنہ سوشل میڈیا کا عطاب اس کے اوپر نازل ہو جائے گا جو نہیں آئے گا۔ دوسری جانب حکومت نے کیا کیا، حکومت نے جو ہے وہ فوری طور پہ دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ راولپنڈی میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ آپ اندازہ کریں یہ نظام عمران خان صاحب سے کتنا ڈرا ہوا ہے۔ غور کریں، انہوں نے پچھلے 850 دن ہو گئے عمران خان صاحب کا ایک جھلک قوم کو نہیں دکھائی، ایک جھلک۔ کوئی ایسا سیاسی قیدی پاکستان کی تاریخ میں ہے جو اتنے لمبے عرصے تک اس کی کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو، کوئی چیز باہر نہیں آئی، وہ عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا باہر لا کے۔ اڈیالہ جیل کے اندر ہی سب سے کیمرے لے لیے جاتے ہیں، موبائل لے لیے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی فوٹو، کوئی چیز باہر نہ آئے۔ صرف ایک فوٹو باہر آیا تھا اور پوری دنیا کے اندر ٹرینڈ بن گیا تھا، اتنا وائرل ہو گیا تھا ایک فوٹو جب عمران خان صاحب کا باہر آیا تھا، اس کا امپیکٹ دیکھیں کتنا بڑا تھا۔